علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ 72 فرقوں کے علاوہ جو ایک جماعت جنت کو جانے والی ہے وہ کون ہے؟ کیونکہ خطرناک معاملہ اس لحاظ سے ہے کہ آدمی کلمہ بھی پڑھے، مسلمان بھی کہلائے، ممکن ہے نماز بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، اور پھر بھی جہنم کو چلا جائے۔ واقعی بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ ایک وہ جماعت ان 72 فرقوں میں سے جو جنت کو جانے والی ہے وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرا اور میرے صحابہ کا منہج ہے، جو میرا طریقہ ہے اور جو طریقہ میرے صحابہ کرام کا ہے، جو اس راستے پر چلنے والا ہے وہ جنت کو جائے گا، جو اس راستے پر نہیں ہوگا، کلمہ پڑھتا ہوگا، مسلمان کہلاتا ہوگا، آپ کی طرف نسبتیں کرتا ہوگا، آپ سے محبتوں کے عقیدتوں کے نعرے لگاتا ہوگا، لیکن آپ کے راستے پر نہیں ہے، آپ کی سنت پر نہیں ہے، تو یہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اگر اسے اسلام لانے کے بعد اس راستے پر چلا دے تو جو راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے، جو راستہ جنت کو جانے والا ہے، اور راستے سے بچا لے کہ جو راستے جہنم کو جانے والے ہیں۔ عباد بن ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَعَمَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، نے ہمیں بات فرمائی، ایسی اثر انگیز بات تھی۔ فرماتے ہیں وجلت منہ القلوب وضربت منہ العیون، کہ جس سے دل کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام آپ کی بات ایسے لگتا ہے جیسے آخری ہو، ہمیں تو وصیت کیجیے، ہم کیا کریں آپ کے بعد؟ آپ مانتے ہیں انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، کہ جو تم میں سے صحابہ کو فرمایا، بات کے آنے والے تو بہت دیر کی بات ہے، ہم تو بہت دور کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لمبی زندگی پانے والے ہیں، انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تو بہت بڑے اختلافات دیکھیں گے، فرقے ہوں گی، جماعتیں ہوں گی، طرح طرح کے مسلک مذہب ہوں گے، طرح طرح کے طور طریقے ہوں گے، سبھی مسلمان کہلائیں گے، سبھی کلمہ پڑھیں گے، فسیری اختلافا کثیرا، بڑے اختلافات دیکھو گے۔ تو اختلافات میں کیا کرنا ہوگا؟ اختلافات کی ان گمراہیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے واضح کر کے بتا دی ہے، ہر خطرے سے آگاہ بھی کر دیا، اور اس خطرے سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ خطرہ کیا ہے، فرقے جماعتیں ہو جائیں گی، امت کا مختلف فرقوں میں بچ جانا بہت بڑا خطرہ۔ ان خطرات میں، ان فکروں میں ایک مسلمان کیسے اپنے دین کو بچا سکتا ہے، کیسے اس راستے پر جاری رہ سکتا ہے کہ جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جب بڑے اختلافات ہو جائیں گے، جماعتیں فرقے بن جائیں گی، تو پھر تم کو کیا کرنا ہوگا؟ فعلیکم بسنتی، ان حالات میں تم کو میری سنت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ علیکم فرض ہے تم پر، ضروری ہے تم پر، لازمی ہے تمہارے لیے کہ میری سنت پر چلو، اس کو اپنا لو۔ کیسے اپنانا ہے؟ آپ مانتے تمسکوا بہا، کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو،
عربی کا لفظ ہے امسک، پکڑنا، میں نے اس کو پکڑا ہے امسک. لیکن ایک ہے تمسک، تو کسی چیز پر مضبوطی سے ہاتھ جما لینا. آپ مانتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف پکڑ لو بس، بلکہ مضبوطی سے ہاتھ جماؤ. کس پر؟ بسنتی، میری سنت پر. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو. تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑو اس کو، بلکہ صرف ہاتھوں سے نہیں، عضوا علیہا بالنواجذ، حتیٰ کہ اپنی دانداریں بھی اس پر جما دو. آدمی اگر کسی تیز دھار نالے کے اندر گر جائے، پانی بہت تیزی سے بہ رہا ہو، تو کیا کرتا ہے؟ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی درخت کی ٹہنی، کوئی جڑ، کوئی شاخ، کوئی چیز آ جائے، اس کو پکڑنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ مضبوطی سے، کہ کہیں چھوٹ نہ جائے، پانی کی دھار کے ساتھ بہ نہ جاؤں. اور اگر اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہاتھ چھوٹنے کا، پانی اتنا تیز ہے کہ ہاتھ چھوٹ جائیں گے، تو کیا کرے گا؟ اپنی داندار بھی اس پر جما دے گا، تو تاکہ اپنے آپ کو بچا لوں. کیا کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے. اتنی فکر ہوتی ہے ہم کو، اور ہونی بھی چاہیے. کتنی چیز ہے کہ انسان کسی ایسی خطرناک چیز سے اس کا سامنا ہو جائے تو ہر طرح کے وہ ڈنڈے استعمال کرے گا کہ جس سے بچ سکے. اس لیے صرف اپنی جان کو بچا سکے، صرف اپنی دنیا کو بچا سکے. حالانکہ اگر وہ نہ بھی بچ سکا، پانی کا ساتھ بہہ بھی گیا، غلط بھی ہو گیا، اگر ایمان پر تھا، توحید پر تھا، دین پر تھا، تو آگے جنت ہے. ہم مومن مسلمان، اس کے لیے موت تو بری خبر نہیں ہے. مومن مسلمان کے لیے موت جنتوں کی بشارت ہے، جنتوں کی خبر ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود شرعی طور پر بھی حکم ہے اپنے آپ کو بچانے کا. ملتا ہوتا، اور انسانی فطرت بھی ہے اس طرح کے خطرناک حالات میں اپنی جان بچاتا ہے. اگر جان بچانے کے لیے بھاگو، اس قدر ہماری کوشش ہوتی ہے، دنیا کی زندگی بچانے کے لیے ہم اس قدر ہماری کوشش ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہے، جس چیز پر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کا دار و مدار ہے، اس کے لیے کیا فکر ہونی چاہیے؟ آج افسوس کی بات کہ دنیا کے ایک بڑی فکریں ہیں. ابھی کورونا وائرس چلتا رہا ہے، دیکھتے رہے ہیں کہ لوگ کن حالات سے گزرے ہیں. بعض لوگوں پر کیا خوف، ڈر اور حیرت طاری ہو چکی تھی تو جیسے واقعی موت آ جائے گی، اور موت آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. زندہ مثال، قریب کی مثال. لیکن اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ مرنا تو ہے ہی، کہ کورونا سے مرے ہوں یا کسی اور چیز سے مرے ہوں، اس کے بعد آگے کہاں جا رہے ہیں، آگے کا معاملہ کیا ہے، اس کی فکر نہیں ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اگر اس طرح کے حالات سے دو چار ہو جائے تو ہر طرح کے ہتھیار استعمال کرتا ہے، ہر طریقہ استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آپ مانتے ہیں کہ دین کو بچانا ہے، سنت پر چلنا ہے، اس راستے پر چلتے رہنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. تو اس راستے پر چلنے کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اور دیکھو کہ اگر پھر بھی سنت چھوٹنے کا خطرہ ہو تو اس پر اپنے دانداریں بھی جما دو. اب وہ علیہا بالنواجذ. اس حدیث میں یقین ہمیں بہت ایک بڑی بات کا اشارہ کیا گیا ہے.
وہ بات کیا ہے کہ کتنے گمراہیاں کس قدر زوردار ہوگی، کتنے گمراہیاں کس قدر پر زور ہوں گے، اس تیز دھار ناری کی طرح کہ جس میں مضبوطی سے ہاتھ نہیں لگا ہوگا اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ دانے بھی نہ جمائیں گے تو ساتھ پہنچ جائیں گے۔ بھائیو، خصوصاً آج ہم اس دور میں ہیں، ان گمراہیوں کے دور میں، ان فتنہ کے دور میں کہ جہاں عقیدے کا فتنہ ہے، ایمان کا فتنہ ہے، شرک۔ کبھی مشرک ایسے ہوتے تھے کہ ان کو پوچھا جاتا ہے تم یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، غیر اللہ کو پکارتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ بڑا سادہ سا جواب بچاروں کا ہوتا تھا، سمجھو؟ تو آگے سے بڑی تعمیریں، فلسفے، حجتیں، دلیلیں ان کے پاس نہیں ہوتی کہ یہ فلاں کر لیتے ہیں، یا ایسا کر دیتے ہیں، ویسا کر دیتے ہیں۔ بس سادہ سا جواب ان کا ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے کرتے تھے، ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کہ بدھ جی کی تم پوجا کرنے بیٹھے ہو کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ سادہ سا جواب بچاروں کا۔ وہ مشرک کی کافر ہی، لیکن ان کے کفر و شرک میں تو بڑے فلسفے نہیں ہوتے تھے، ان کے کفر و شرک کے لیے ان کے پاس تو بڑی دلیلیں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ہم جن گمراہیوں کے دور میں بھائیوں، یہ وہ دور ہے کہ جب باقاعدہ کفر و شرک کو، شرک و گمراہیوں کو، بدعات کو باقاعدہ سکھایا پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی تعلیم ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے دلیلیں حجتیں سکھائی جاتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اکیڈمیز ہیں کہ جہاں پر اس شرک کی، ان بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم جو کر رہے ہو شرک، اپنے شرک کو کیسے سچ بنانا ہے، کیسے سچا ثابت کرنا ہے۔ جو بدعت تم کر رہے ہو، اپنی اس بدعت کو کیسے سچا دین بنا کے بتانا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ کس کس طرح کی تعمیریں ہیں، حجتیں ہیں، دلیلیں ہیں، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان یہ باتیں سن کر بعض اوقات تو ویسے ہی قائل ہو جاتا ہے، باقی بات ان کی صحیح لگتی ہے۔ ایسی حجتیں، دلیلیں کفر پر، شرک پر، گمراہی پر کہ عام مسلمان بیچارہ جاہل، قرآن و سنت سے دور، اس طرح کی باتیں سن کے کہتا ہے کہ بات تو ان کی صحیح لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا تھا کہ دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بیگانہ تعلق، ایک بے وفائی کا تعلق، صرف نسبت ہے دین کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف، صرف ایک نسبت ہے، صرف ایک نسبت ہے۔ توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، ہم کو خود بھی ہمارے بہت لوگوں کو پتہ نہیں، خود کو علم نہیں کہ قرآن توحید شرک کے بارے میں، سنت بدعت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے، خود توحید و سنت کے نعرے لگانے والوں کو اس کا پتہ نہیں۔ جب پتہ نہیں تو پھر ظاہر بات ہے تو گمراہی اٹھے گی، تو فتنہ کھڑا ہوگا، تو بدعت پیدا ہوگی، اس کی طرح طرح کی دلیلیں حجت دی جائیں گی اور لوگ اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ بھائیو، ہم آج اس دور میں ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر شرک کو، بدعات کو، گمراہیوں کو اس کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو کیسے حق بنا کے ثابت کرنا ہے، اور اگر تمہارے خلاف کو بولتا ہے، تمہارے اس کام کو کچھ شرک کہتا ہے، تمہاری اس چیز کو بدعت کہتا ہے، تو تم نے اس کا کیسے جواب دینا ہے۔ آج یہ فلسفے پڑھائے اور سکھائے جا رہے ہیں، اس کے مقابل توحید و سنت کے دعوے دار اپنی دنیا کے اندر، اپنی بستیوں میں، اپنی دنیا کی رنگینیوں میں اللہ کا دین، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
باطل کس انداز سے پھیل رہا ہے اور کس انداز سے باطل کو پھیلانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، حق پرستوں کو کوئی فکر نہیں، پتہ نہیں۔ تو بھائیوں، ان گمراہیوں کے دور میں اگر ہم بات کہیں اللہ کے سچے دین پر چل سکتے ہیں تو اس کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی سنت، آپ کے لایا ہوا دین، آپ کا دیا ہوا قرآن، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا۔ سب سے پہلے اس کو گہرائی سے سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور گہرائی سے سمجھنا۔ موٹی موٹی اوپر کی اونچی معلومات یہاں پر کام نہیں دیں گی جب تک گہرائی کا علم نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پر مضبوطی سے عمل ہو، مضبوطی سے عمل بھی ہو، تب جا کر ہم ان گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ان کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی نسلیں اولادیں اس سیلاب میں بہہ رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ان حالات میں مسلمان کو اللہ کے دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی، تاکہ اس کو پتا ہو کہ حق کیا ہے، اس کو پتا ہو کہ باطل کیا ہے، حق و باطل کی تمیز ہے اس کے اندر، اور صرف جاننے کی، سیکھنے کی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ تو فرقان کیا ہے؟ یہ تو فرق ہے اور تمیز ہے کہ جس سے ایک مسلمان کو حق و باطل کا پتہ چلتا ہے، جس سے ایک مسلمان کو ایمان اور کفر کی تمیز ہوتی ہے، جس سے ایک مسلمان کو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ فرقان، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ علم بھی ہے، علم کے ساتھ ساتھ نیکی، عبادت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بصیرتیں حاصل ہوتی جاتی ہیں، دل کی روشنیاں اس کے دروازے سے کھلتے جاتے ہیں۔ اور کسی کو شک ہو تو صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا کیا فتنے کھڑے ہوئے، کیا کیا گمراہیوں نے کفر کے مختلف طرح کے جو علمبردار تھے انہوں نے سر اٹھایا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ اسلام مٹ جاتا۔ اس قدر مسلمان خطرے میں تھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت پر مضبوطی سے عمل بھی ہے، علم بھی ہے اس کا۔ ان کو وہ سمجھ آئی جو بڑے بڑے صحابہ کو سمجھ آئی، وہ سمجھ کہ ان کافروں کے ساتھ، ان مرتدوں کے ساتھ، ان فتنہ پرداز لوگوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق یقین کرے بھائیوں، اس وقت اس انداز سے کھڑے نہ ہوتے، ان گمراہیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو شاید آج اسلام کا حال کچھ اور ہوتا۔ لیکن یہ تقویٰ تھا، یہ علم تھا، یہ مضبوط ایمان تھا کہ جس طرح سے کیا ہے ان خطرناک حالات میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، صحابہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور فتنوں کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے فتنے دب جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اور پھر سے اللہ کی توحید اور سنت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو بات کریں بھائیوں، آج ہم اسی طرح کی گمراہیوں بلکہ اس سے بڑھتے گمراہیوں میں جس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ عقیدے کے فتنے، عبادات کے فتنے، آئے دن نئی نئی بدعات، نئے نئے طور طریقے، اخلاق و کردار کے فتنے کہ ہر روز اخلاق و کردار کو برباد کرنے کی دشمن کی سازشیں، ان کے پراپیگنڈے، کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، کیا کیا نئے نئے
پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں کو اس کے دین سے پھیرنے کے لیے. ان حالات میں اگر ہمارے لیے کوئی راہ نجات ہے تو اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کا قرآن اور آپ کی سنت صرف خالی نسبت کرنے سے نہیں بلکہ اس کو سیکھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے سے، ہاں یہ وہ رستہ ہے کہ جو نجات کا رستہ ہے. تو ضرور بھائیو ہمیں اللہ کے دین کی طرف بڑھنے کی، اپنی دنیا کی مادہ پرستی سے نکل کر، دنیا کے مصروفیات کو کسی حد تک چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف آنے کی، اپنا وقت نکالنے کی کہ اللہ کا دین سیکھیں، اپنے اولادوں کو سکھائیں، اپنے ماحول معاشروں میں قرآن رسول کی تعلیمات کو عام کریں، حتیٰ کہ ہر بچے بڑے کی زبان پر اگر کوئی بات ہو تو اللہ کا فرمان ہو، اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. یہ علاج ہے آج کی گمراہیوں کا، آج کے فتنوں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین کی سمجھ بوجھ دینے کے ساتھ ساتھ اس پر مضبوطی سے پیرا ہونے کی توفیق دے. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز بھائیو، یہ روزے جو ہم اللہ کے فضل انعام سے رکھ رہے ہیں، ان کا دست یہی ہے جو کہ ہم سن رہے تھے، جو کہ ہم بیان کر رہے تھے. وہ دستی کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اس تقویٰ کا بھی یہی فائدہ ہے کہ جس تقویٰ کے آ جانے کے بعد انسان کو اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، جس تقوی کے بعد انسان کے لیے ہدایت کے روشنی کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس تقوی کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے کتاب و سنت کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں. تو ضرورت ہے اس رمضان کے اس روزے کے سبق کو حاصل کرنے کی. اس سے بھی یہ تقوی حاصل ہوتا ہے کہ جس تقوی کی بنیاد پر آدمی اس بڑے طریقے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، کہ جس طریقے پر صحابہ اکرام چلتے تھے. تو ضرورت ہے روزے کے اس مقصد کو جاننے کی، اس مقصد کو حاصل کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی. وہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ اس تقوی کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم روزے رکھ رہے ہیں. آج مہینے کے بہت سے روزے بیشتر حصہ گزار چکے ہیں، آدھے سے کچھ زیادہ باقی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنے آپ کو جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اتنے روزوں کے بعد میرے اندر کیا تقویٰ پیدا ہوا. اور صرف یہ روزے نہیں، اس سے پہلے بھی کئی سال کے رمضان گزارے ہیں، ان رمضانوں کے گزارنے کے ساتھ میرے اندر کتنا تقویٰ آتا ہے، کیا اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ میرا کیا تعلق پیدا ہوتا ہے. عام طور پر نہ تو اس بات کی کوئی سوچ فکر ہوتی ہے. تو محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اس بات کی سوچ فکر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا احساس ہوتا ہے کہ تقویٰ اگر حاصل نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. دکاندار، چھوٹا سا دکاندار بھی دکان کھولتا ہے، مال لگاتا ہے، سامان ڈالتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا، پرافٹ نہیں ہو رہا، جائزہ بھی لیتا ہے، حساب بھی کرتا ہے اور فکر مند بھی ہوتا ہے. بیمار آدمی
علاج کرواتا ہے، دوائی کھاتا ہے، پھر بھی علاج نہیں ہوتا، فکر مند ہوتا ہے کہ علاج کیوں نہیں ہو رہا. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمیں کچھ پرواہ نہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی حاصل ہو رہا نہیں ہو رہا، کوئی تربیت ملی نہیں ملی، کوئی تقویٰ حاصل ہوا نہیں ہوا، کچھ پرواہ نہیں. سب سے اہم یہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. مال کا نقصان ایک بار ہو کر دوسری بار پیدا ہو جائے گا. جسمانی نقصان، جسم کا کوئی عضو جو ہے معطل ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیا اس نے، کوئی بات نہیں، باقی جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں. مر بھی گیا آدمی لیکن توحید ایمان تبلیغ کو خسارہ نہیں. لیکن خسارہ یہاں پر ہے کہ عبادت کرنے کو کرتے چلے جائے، اس کا طریق کیا صحیح کیا ہے، کیا قبول ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا کیا اثر ہوا، کیا تربیت ملی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جب جا کے کھڑے ہوں تو پتا چلے کہ جو کچھ کیا تھا وہ بیکار تھا. کیونکہ جس عبادت کا بھائیوں دنیا میں مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اس بات کی بات ایک پوری دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ قبول نہیں ہو رہی. اگر ہم انسان دنیا میں کوئی کام بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتے تو عظیم ٹارگٹ ہوتا ہمارا. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ایسی نمازوں کو آپ کو 5 وقت کی دوڑ لگا دی ہے، بہت بڑا مقصد ہے اس کے. تو بھائیوں جب تک یہ مقاصد ہم کو دنیا میں سامنے نظر نہیں آ رہے، نماز کے روزے کے عبادات کے ہم اثرات نہیں دیکھ رہے، اس بات کی بات ایک بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی یہ باتیں قبول نہیں ہو رہی. اس لیے علماء کا فرمان ہے، کہنا ہے کہ علامت قبول الحسنہ الحسن کے بعدها، کہ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے، مزید آدمی نیکی کے راستے پر چل پڑے، نیکی میں رغبت پیدا ہو جائے، برائیوں سے نفرت ہو جائے. یہ ہے ایمان، یہ ہے عبادات کا انسان کے پر اثر. تو ضرورت ہے ان عبادات کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لے لیں، اپنا معاملہ دیکھنے کی کہ میرے اوپر ان چیزوں کا اثر کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنا معالجہ کرنے کی، اسباب دیکھنے کی کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ پر ان کا اثر نہیں ہو رہا. آج ضرورت ہے اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنا جائزہ لینے کی. اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن جائزہ لیا جائے اور جائزہ وقت نکل آئے اور پھر وہاں پر اس کی تلافی کرنے کا کوئی موقع نہ ہو. تو آج وقت ہے، آج ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اللہ نے جو مقاصد کے لیے خرچ کیا ہے ان کو پورا کرنے کی توفیق دے. اللہ وسلم وسلم ورحمكم الله على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في مشارق الارض ومغاربها. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم من ارادنا وأراد ديننا وأمننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل تدبيره تدميرا عليه، وقنا شره وقناه بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا شرارنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم أنزل داء رب الناس، اشف أنت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الناس. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولنعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.